فرمائیے کیا ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ موجودہ کہہ رہے تھے یہ دوسرا کینسر کئی ریسرچز ہیں وہ BCG جو امیون سسٹم کو ٹیوبرکلوسس کا کہ ویکسینیشن کے طور پہ ہوتا ہے وہ کینسر کے دوران دیکھتے ہیں کہ امیون سسٹم بحال ہو جائے اور اس کے خلاف وہ تو میں نے پہلے کہا ہے ہم ہومیوپیتھی میں کرتے ہی نہیں ہیں. میں بتا رہا تھا کہ وہ اسی طور کے اوپر ایلوپیتھک بھی اس طرف آ رہے ہیں. جی تو کافی کامیاب. ہاں امیون سسٹم کو بحال کس طرح کرنا صرف یہ گفتگو ہے. بعض وہ وٹامن دیں گے اور طاقت والی چیزیں دیں گے. ہومیوپیتھک میں بحال کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ جس قسم کا کینسر ہے اگر کوئی ایسی دوا ملے جو بین ہی ویسا ہی اثر رکھتی ہو اور اس کو اونچی طاقت میں جسم کو دیا جائے. میرے نزدیک اونچی طاقت ضروری ہے اس صورت میں. تو جسم اس کے خلاف رد عمل دکھائے گا. اونچی طاقت کا جو استعمال ہے یہ بہت ہی ڈیلیکیٹ ہے اور اس پر آسان نہیں ہے عبور. اونچی طاقت بعض دفعہ وائلنٹ اثر دکھاتی ہے, بعض دفعہ بہت ہی مائلڈ اور رفتہ رفتہ پیدا ہونے والا اثر دکھاتی ہے. ہر دفعہ وائلنٹ اثر نہیں دکھاتی. اس لیے صورت حال دیکھ کر اور تجربے کی روشنی میں اونچی طاقت کا استعمال برمحل ہونا چاہیے اور احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے. مثلا سل کے مریض کو اگر ہے اندر پھیپھڑوں میں زخم ہے اور خون کی رگوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, بعض ڈاکٹر کہتے ہیں اگر ان کو اونچی طاقت سلیشیا کی دو گے تو وہ جو سل کے اندر مادے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے جراثیم کی گٹھلیاں بن جاتی ہیں بعض دفعہ, ان کو نکال کر پھینکنے کی کوشش کرے گی سلیشیا, اور اس کوشش میں وہ خون کی رگیں بھی پھٹ سکتی ہیں اور بجائے اس کے کہ مریض کچھ دیر اور چلے وہ ایک ہی دن میں کلیپس ہو کے مر سکتا ہے. تو یہ وائلنٹ ریئیکشن کی مثالیں ہیں. گولی کے متعلق کہتے ہیں کسی ایسی جگہ واقع ہو کہ اگر کسی کو فوجی کو اندر گولیاں دبی ہوئی ہیں جہاں بہت ہی نازک حصہ ہو اور خطرہ ہو کہ اگر اس کو حکم ملا کے نکالو تو اس نازک حصے سے پار نکلنے کی کوشش نہ کرے, اور اس کوشش میں اگر رگیں ہیں ارد گرد کی تو ان کو نقصان نہ پہنچے. تو وہ کہتے ہیں اس صورت میں بہتر ہے کہ نہ ہی دی جائے یا اونچی طاقت بہرحال نہ دی جائے. لیکن جس طرح کام کرتی ہے وہ کچھ سمجھ اس کی نہیں آتی کیسے کام کرتی ہے, اور عام طور پر آرام سے نکال کے لے جاتی ہے. میں نے تو کہیں رگیں پھٹتی نہیں دیکھی, مگر یہ ہے کہ سل کے مریض میں واقعی خطرناک نتیجہ پیدا کرتی ہے. پھیپھڑے کی عمومی زخمی حالت ہے, اس کو نقصان پہنچتا ہے. اس میں میرا یہ تاثر ہے کہ اونچی طاقت زیادہ وائلنٹ وہاں ہوتی ہے جب جسم میں دفاع کی طاقت ہو ہی نہیں اور خطرہ بہت ہو, اور اونچی طاقت ایک دم آرڈر دے دے کہ تم نے فوراً ٹھیک کرنا ہے. اس صورت میں جو ہنگامہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں انسان کو تکلیف پہنچتی ہے, اور وہ ہنگامہ فائدہ مند تب ہے اگر جسم کی مجموعی طاقت بیماری کی مجموعی طاقت سے زیادہ ہو. اگر اس سے کم ہے تو وہ آدمی مر جائے گا. اس لیے یہ معنی ضرور درست ہیں جن ڈاکٹروں نے بھی لکھا ہے اس بارے میں. میرے تجربے میں اس سے زیادہ درست نہیں. باقی اونچی طاقت کا یہ کام میں نے دیکھا ہے کہ بہت ہی مائلڈ آہستہ آہستہ اثر پیدا کرنا شروع کرتی ہے, اور اس کا ان دواؤں کی اپنی رفتار سے بڑا تعلق ہے. مثلا کیلکیریا کارب اگر آپ کسی کو CM میں دیں گے تو کیلکیریا کارب کی چونکہ رفتار ہلکی ہے یہ اسی رفتار سے کام کرے گا اندر, اور ٹال آرڈر ایسا نہیں دے گا کہ فوری ٹھیک کرو. اب کیلکیریا کارب میں بعض علامتیں ہیں, مثلا رحم کا نیچے گرنا, ہر عضو ڈھیلا ہوا ہے اور اس میں کوئی طاقت نہیں, بعض دفعہ سلولی اس میں بلیڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے, اور پھوڑے جو گہرے ہوں. ایک میرا مریض تھا, مجھے اس وقت کیلکیریا کارب کا خیال نہیں آیا, وہ غلطی تھی, سلیشیا میں دیتا رہا, اس سے وہ پھٹتا تو رہا, زخم جو ہے یعنی وہ گٹھلی جو گہری تھی پھوڑے کی
وہ بھر جاتی رہی، پک جاتی رہی، سلیشیا نے اپنا کام کیا، مگر وہ ایک خلیے کے اندر دبی، ایک پردے کے اندر دبی ہوئی ہوتی ہے، ایک برتن سا اندر ہوتا ہے، وہ سارا برتن جسم کے کا اندرونی تعلق ایک رکھتا ہے، وہ بیرونی چیز نہیں ہے۔ سلیشیا کبھی اس پورے برتن کو نکال کے باہر نہیں پھینک سکتی، وہ جراثیم جو اس برتن کے اندر داخل ہو کے کام کر رہے ہیں ان کے خلاف کام کرتی ہے، اس لیے اس کا کوئی حل اور نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہاسپٹل لے جا کے گہرے آپریشن کیے جائیں، اور ڈاکٹر ڈرتے بھی تھے، لیکن خیر انہوں نے دیکھا کہ ہم جس خیال سے ڈر رہے تھے وہ نہیں ہے، بڑا آرام سے وہ ڈرین آؤٹ ہو گئی پیپ، مگر چونکہ وہ تھیلیاں باقی رہ جاتی ہیں اس لیے وہ پھر بھی ہو جاتا رہا، سمجھے؟ جہاں سلیشیا خود باہر دھکیل دے بیماری کو، وہاں دوبارہ ٹینڈنسی کم پائی جاتی ہے، ہوتی ہے بعض دفعہ لیکن بہت کم، لیکن جہاں بہت گہری ہیں یہ تھیلیاں، وہ اصل میں سلیشیا کا کیس نہیں تھا، کیلکیریا کارپ کا کیس تھا۔ کیلکیریا کارپ اگر ایسے مریض کو دی جائے تو اندر اثر کر کے ان کو گھلا بھی دیتی ہے، ان کے انجذاب کا بھی انتظام کرتی ہے، اور وہ جو کیور دیتی ہے کیونکہ اس کا اس سے تعلق ہے، وہ ایک مستقل کیور ہے اور اس سے بہتر ہے سلیشیا سے۔ اور ایسی صورت میں اونچی طاقت یہ آرڈر نہیں کرے گی بے وجہ کہ فوراً کر دو، وہ رجحان کو ٹھیک کرے گی، گٹلیاں کیوں پیدا ہو رہی ہیں، اس رجحان کو درست کر دے گی تو تھیلی بے شک موجود رہے، اس میں پیپنی پڑے گی، سمجھے؟ یعنی تھیلی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جس قسم کا رجحان ہے اس کو درست کرنا ضروری ہے۔ سلیشیا بیرونی پھوڑوں کو جب ٹھیک کرتی ہے تو صرف پیپنی نکالتی بلکہ رجحان کو بھی درست کرتی ہے۔ سلیشیا کا گہرے جلد کے اندر، موٹی سطح کے اندر چھپے ہوئے گہرے ایپسس کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے جیسا کہ کیلکیریا کارپ کا ہے، اور وہ جگہ جگہ گٹھلیوں کی صورت میں بنتے ہیں، اور بعض دفعہ مستقل گٹھلیاں رہ جاتی ہیں، جلد کے اندر موٹی دبی ہوئی مختلف گٹھلیاں رہ جاتی ہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیلکیریا کارپ اونچی طاقت میں بے شک دیں، اس کا خطرہ نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنا وقت لے گی، لیکن جسم کی اصلاح کر کے ان رجحانات کو ٹھیک کر دے گی۔ کینسر میں اونچی طاقت اس لیے ضروری ہے کہ سارے جسم کی جو غفلت ہے اس نے اس کو وہ کر دیا ہے، بحث کر دیا ہے، اور یہاں وہ بحثی نہیں ہے جو سلفر وغیرہ سے اوپیم سے کام آئے، بالکل نہیں ہے، یہ سارے نظام کی ایک بحثی ہے، اور ایسے حالات سے صلح کر لیا ہے نظام نے جن حالات سے جسم کے اندرونی نظام نے اس کو اجازت نہیں دی تھی۔ ہماری شریعت، جسم کی شریعت ہمارے اندر ڈی این ایز میں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، اس شریعت کی نافرمانی وہ جہنم پیدا کرتی ہے، جنت سے نکلنے کو حکم دیتی ہے۔ تو یہ صرف ایک فرضی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے علمھا فجورھا و تقواھا، ہم نے نفس کو پیدا کیا ہے، اور ہر چیز جس کو ہم نے پیدا کیا ہے اس کے اندر اس کے فجور اور اس کے تقوی الہام کر دیے ہیں۔ حیرت انگیز نظام ہے کہ ہم نے جس چیز کو پیدا کیا اس کے اپنے دائرے میں جو اس کی شریعت ہے وہ اس کے خلیوں میں داخل کر دی ہے، اور اسے اجازت نہیں ہے کہ ادھر ادھر ہوں۔ سطحی طور پر ہر جانور اس شریعت کے بعض احکامات کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، یا مجبوراً کرتا ہے، انسان دانستہ کرتا ہے، باقی زندگی کے حصے مجبوراً کرتے ہیں۔ جب وہ کرتے ہیں تو اسی حد تک ان کی سزا کا بھی نظام جاری ہے، اسی نظام کو ہم بیماری کہتے ہیں۔ جب سارے جسم کی حالت یہ ہو کہ بیماریاں موجود ہیں، ان سے صلح کر بیٹھا ہو اور کہتا ہو کہ کوئی اور آ کے دور کرے، اذهب انت وربک فقاتلا وانا ہاہنا فانا ہاہنا قاعدون، کہ دوسرے کریں، موسیٰ کام کرے، دوسرے کام کریں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو اپنی اس آرام طلبی پہ راضی ہو چکے ہیں۔ ایسے موقع پر شیطان کا قبضہ کرنا لازم ہے،
اور کینسر ایسی صورتحال میں پنپتا ہے، اس کے لیے بہترین زمین تیار ہے۔ اس صورتحال کی اصلاح کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہے اس پر توجہ مرکوز کیے بغیر دواؤں کی اور جگہوں سے تلاش کرنا ایک بیکار مہم ہے۔ یہ میرا پیغام ہے سب آنکولوجسٹ کو، اور بعض بہت قابل چوٹی کے آنکولوجسٹ جو مزید ریسرچ کر رہے ہیں ان سے میری گفتگو ہوئی، تو یہ سننے کے بعد انہوں نے 100% اس کا اطمینان کا اتفاق کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہم اپنے تجربے سے یا اپنی تعلیم سے سمجھتے ہیں کہ آپ کی باتیں ہیں درست، اب یہ باقی بات ہے کہ اس کو تلاش کیسے کیا جائے اور مزاج کو سمجھنے کے بعد اس کا کیسے علاج ہو۔ اس ضمن میں اونچی طاقت میں جو کہہ رہا ہوں وہ اس لیے ہے کہ بعض قوموں میں جب یہ بیماریاں عام ہو جائیں تو جاگتی نہیں ہیں۔ اب پاکستان میں کس قدر بدحالت ہو چکی ہے، تمام نظام جو ہے اخلاقیات کا وہ تہوبالا ہو گیا، بالکل ستیہ ناش ہو گیا۔ حکومت اپوزیشن کے الزام، اپوزیشن حکومت پہ الزام، لیکن صرف یہ بحث نہیں کہ پولیٹکس کی، ایک ایک رگ میں ظلم بھر گیا ہے، اور ملا اس کا اول ذمہ دار ہے، کیونکہ وہ توجہ اس طرف سے پھیر رہا ہے، وہ توجہ دے رہا ہے ایک فرضی خطرے احمدیت کی طرف، اور ساری قوم کے نزدیک اسلام کی خدمت سوائے احمدیت کے مخالفت کے رہی کچھ نہیں، اس لیے بدکرداری میں حد سے بھی بڑھ جاؤ، ڈاکے ڈالو، بچوں پہ ظلم کرو، ان کی عزتیں لوٹو، ان کو قتل کرو، یہ کوئی گناہ نہیں رہے۔ اب اسلام قائم رہتا ہے، لیکن احمدیت کی اگر مخالفت کر لو تو تمہاری ساری عمر کی رشوتیں، تمہارے ساری عمر کے مظالم سب معاف، اور ملا کے منظور نظر، گویا نعوذ باللہ من ذالک خدا کے منظور نظر ہو جاؤ گے۔ تو بیماریوں سے توجہ ہٹا دی ہے، اور یہ ایک کینسر ہے، اور غلط چیز کی طرف توجہ ہو گئی ہے۔ یہ توجہات کے رخ جب تک درست نہیں ہوتے پاکستان میں، ان کی یہ بیماریاں درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شفا کا مضمون بہت گہرے تجزیہ اور مطالعہ کو چاہتا ہے، اس کے بغیر یہ ممکن ہے جو مرضی کر لیں ان کا ایک کینسر دور نہیں ہو سکتا جب تک کینسر کے سردار کو نہ پکڑیں جس نے کینسر پیدا کیا ہے، وہ مولوی صاحبان ہیں۔ توجہ ہی بدل دی ہے، اسلام کی روح سے تمام تر توجہ پھیر کر ایک ایسے خطرے کی طرف کر دی ہے جو دراصل اس خطرے کے مقابلے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو جب آپ مقابلے کی طاقتوں کو ارد گرد پیرا بٹھا دیں، اور جو بدماشیاں، خطرے، ہر قسم کی خباستیں جاری ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، تم مرزائیت سے توبہ رکھو اور بیگم صاحب کو گالیاں دو تو خدا کے نزدیک بخشے ہوئے ہو، بچوں کو اغوا کرو، ان کو مارو، ان کی ہڈیاں توڑو، ان کو ریڑوں پہ ڈال کر فقیروں کے پیشے اختیار کر لو، سب جائز ہے۔ ایک دوسرے کا پیسہ کھاؤ، قتل عام کرو، معصوم لوگوں کو اغوا کرو، ان کے پیسے مانگو، جو چاہو کرتے پھرو۔ اگر تم ملا کے رائٹ سائڈ پر بیٹھے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ہاں تم گالیاں دو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم آگ لگانے کا حکم دو ہم آگ لگانے میں اول ہیں، تو تم اولین مجاہدین ہو، خدا کے سب سے زیادہ برگزیدہ لوگ ہو۔ یہ ہے کینسر، اور شیطان کے قبضے میں ساری حکومت جا چکی ہے، اور پروائی احساس نہیں رہا۔ یہ میں کہہ رہا ہوں جب یہ ہو تو اس احساس کو جگانے کے لیے بہت بڑے ابتلا کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ہنگامہ پیدا کرنے کے لیے ایسے عظیم خطرے کی ضرورت ہے جو انذار کا کام کرے، یا پھر تبشیر کی طرف توجہ ہو جائے، اور اس قوم کی توجہ نیک کاموں کی طرف کرنے کے لیے بڑے تبشیر کے پیغام ہوں، اس کے فوائد بتائے جائیں۔ تو بشیروں و نذیرہ کے بغیر کوئی ایسی کینسر زدہ قوم کی اصلاح نہیں کر سکتا، اور بشیر و نذیر کا انکار کیا جا چکا ہو، اس کی ضرورت سے قوم منحرف ہو جائے تو کون کروا رہا ہے؟ وہ سردار ہیں جو اس بات کی ضمانت دیے بیٹھے ہیں کہ ہم نے اس کینسر کی اصلاح نہیں ہونے دینی، جو مرضی کر لے قوم، ہم نے اسی حالت میں ان کو باندھ کے مارنا ہے۔ تو ان کو جب تک نہ پکڑیں گے اس وقت تک علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ جو تجزیہ ہے اس کو
کوئی غیر احمدی سنے احمدی سنے اس سے بحث نہیں. ایسا حقیقت پر مبنی ہے کہ اگر شدید مخالف بھی ذرا سی بھی دل میں انصاف کی رگ رکھتا ہو, کو مادہ رکھتا ہو, وہ غور سے سنے گا تو وہ کہے گا بات درست ہے. بس اس طرح کینسر کا علاج ہوتا ہے کہ اس کو بڑا, جب بیماری عام ہو جائے تو ایک بڑا ہنگامہ پیدا کیا جائے, اس کے خلاف تنبیہ کا معیار بلند کر دیا جائے. اور انبیاء یہ کام کرتے ہیں, قوم کو بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہو گیا, تم مارے گئے, ورنہ اگر تم سنبھلو گے نہیں تو یہ حال ہو جائے گا. اسی اصول پر جسمانی کینسر کی طرح ہم واپس آتے ہیں. میرے نزدیک جو لوگ چھوٹی چھوٹی دواؤں میں چلتے ہیں کہ اس کا ٹیکہ لگا دو, یہ وہ ہے میڈ ٹنکچر فلاں اور فلاں, اور چھوٹی دوائیں دیتے ہیں, وہ یوں وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ چھوٹی دوائیں ہمیشہ سرفس پہ فائدہ دیتی, سطحی فوائد دیتی ہے. کینسر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی جو زائد تکلیفیں ہیں ان میں کمی کر سکتی ہیں, اور میں تجربہ کر کے دیکھا ہوگا کچھ کرتی ہیں. لیکن اگر ٹھیک کرنا ہے یا کم سے کم ایک حقیقی جدوجہد کرنی ہے جس کا رخ درست ہے, تو اونچی طاقت کے بغیر نہیں ہوگا. اور وہ اونچی طاقت ضروری نہیں کہ ایک دم شور ڈالے. اس اونچی طاقت کی آواز سننے کے لیے یہ مریض جسم آہستہ آہستہ توجہ کرتا ہے, کیونکہ سارے جسم کی توجہ کے بغیر ہنگامہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کینسر میں وہ خطرہ نہیں ہے کہ اچانک کچھ ہو جائے اور ہنگامہ برپا ہو جائے. وہ جسم کا جو مرض ہے وہ بہت گہرا ہوا ہے. اس کو یہ شعور دینا کہ تم بیمار ہو, اٹھو, ان باتوں کو چھوڑو, یہ خطرات ہیں, ان کا مقابلہ کرو, بعض دفعہ لمبی محنت چاہتا ہے. تو ایک یا دو بہت اونچی طاقت کی دوائیں یہ صلاحیت ضرور رکھتی ہیں کہ اس سطح پر پہنچ کر علاج کی توجہ دلائیں جو سطح ابھی صحت مند ہے. اب یہ دوسرا اصول ہے جو کینسر کے علاج کے سلسلے میں مد نظر رکھنا ضروری ہے. وہ حصے جو بیمار ہو چکے ہیں, اور اکثر دفاعی نظام ملوث ہے اس میں, اور تمام خلیے خون کا نظام, عضلاتی نظام سب ملوث ہیں, یہ اتنی گہری سطح پر بیمار ہو چکے ہیں اور انیکٹو اور بحث ہو چکے ہیں کہ یہاں سے کام مشکل ہے. اونچی طاقت روح کے اندر تک اترتی ہے اور بہت گہرا پیغام دیتی ہے. اس لیے جسم میں جو صلاحیتیں ابھی موجود ہیں اور صحت مند ہیں, ان صلاحیتوں کو حرکت میں لاتی ہے. وہ اندر سے بیمار حصوں کی صلاحیتوں کے علاج کا انتظام شروع کرتی ہیں. ایک دفاع, نظام دفاع کی بے حسی کے لیے بھی خدا نے موجود رکھا ہوا ہے. اس کا ایک تجربہ ابھی میں نے حال ہی میں کیا ایک موقع پر. کینسر تو نہیں تھا مگر بیماری بہت گہری تھی, وہ بتا چکا ہوں, یا سر کے جس کو ہائیڈروکیفلوس کی بیماری تھی ہمارے ایک احمدی کی بچی کی. اس کو کوئی دوائی دوسری جو کام نہیں کرتی تھی, سلیشیا نے یہی کام کیا ہے, اندر کوئی گہرا پیغام دیا ہے, اور اچانک ہنگامہ اس طرح کا نہیں پیدا ہوا جو مار دے, لیکن ہنگامہ کچھ ہوا ہے. مگر وہ چونکہ کینسر نہیں تھا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہنگامہ تو کچھ پیدا ہونا تھا. ہنگامہ پیدا ہونے کی باقی جسم میں صلاحیت موجود تھی, اس لیے وہ ہنگامہ ہوا. لیکن ایک رات ہی ہوا ہے. دوسری رات سر چھوٹا ہونا شروع ہوا اور پیشاب اس کثرت سے آیا ہے کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر وہ مریضہ جس کا سر اتنا بڑا ہو کر وہ پڑا ہوا تھا ایک تربوز کی طرح سارے پہ, جس کو وہ ہلا بھی نہیں سکتی تھی, وہ سکڑ کر عام انسانی سر کے برابر ہو گیا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں, پتلی واپس آ گئی. تو ہومیوپیتھک اللہ کے فضل سے گہرا اثر کرتی ہے اور بعض جگہ اونچی طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. باقی باتیں پھر انشاءاللہ وقت ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.